بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، مدینہ منورہ میں عید تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں عید کے احکام بیان کر رہے تھے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین احکام و فضائل سننے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ میرے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ دو۔ غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے پہنے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی اور عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسنین کریمین کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ پاک لوگوں کی یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عیدگاہ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی بہت درد کے ساتھ رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آواز سن کر اس کے قریب گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی تھے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا، میں یتیم ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اپنی یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ اس یتیم بچے کے درد کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو خود یتیمی کے ماحول میں پلا ہو۔ اس بچے نے کہا، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے کپڑے لا دیتا اور میری امی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی۔ آج عید کا دن ہے، میرے سارے دوستوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور میرے پاس کھانے اور پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، بیٹا آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ بچے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا باپ ہوں۔ بچے نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لخت جگر کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حمیرہ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے۔ وہ بچہ پیچھے بیٹھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا، تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ساتھ جوڑ کے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ عید کا موقع ہے، آپ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اپنے ارد گرد یتیموں کا خیال رکھیے گا۔ یتیم کے حقوق پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 23 مختلف مواقع پر یتیم کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اموال کی حفاظت اور ان کی نگہداشت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے والے، ان کے حقوق و مال غصب کرنے والے کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ جس کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔ احادیث میں یتیم کی پرورش اور ان سے حسن سلوک کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کی کفالت کرنے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ بچہ اپنی ہر ضرورت کے لیے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کے سہارے سے محروم ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ بے بس و بے کس شاید اور کوئی ہو۔ یتیم ہونا انسان کا نقص نہیں بلکہ منشائے اللہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب ترین بندے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت یتیمی میں پیدا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بھی پہلے وصال فرما چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ تو دوستو، اس عید کے موقع پر بھی آپ نے یتیموں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔